شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے خیبر پختونخوا کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری بین الاقوامی تعاون کے لیے نئی سوچ کا ایک درخشاں استعارہ ہے۔ آرمینیا نے بھی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ آج سینٹ لوشیا میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے کا ایک میچ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہر ممکن مدد اور وسائل فراہم کرے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اعتماد اور مفاہمت کے جذبات کو مزید پروان چڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان عوام کی سطح پر روابط کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چین پاکستان سیاسی جماعتوں کے فورم اور اقتصادی راہداری کی سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مشاورت کے نظام کے تیسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان دوستی ماضی، حال اور مستقبل کے تعلقات پر محیط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تصویراتی اعتماد غیر متزلزل ہے اور کوئی بھی قوت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی اور پائیدار ترقی کے لیے سی پیک کی اہمیت کے بارے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک نئے ویژن کی روشن علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام مشکل وقت میں چین کے تعاون کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا کہ ان کا ملک چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان مضبوط تر اور ٹھوس ہمہ وقتی تصویراتی شراکت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ لیو جیان چاؤ نے کہا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا بین الاقوامی شعبہ اگلے 3 سال کے دوران سیاسی جماعتوں کے 300 نمائندوں کو چین کا دورہ کرنے کی دعوت دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی قومی ترقی کی حکمت عملی کو بہتر طور پر مرتب کرنے کی غرض سے چین پاکستان عملی تعاون کے نئے پلیٹ فارم تخلیق کرنا ہوں گے۔ لیو جیان چاؤ نے کہا کہ ہمہ وقتی تصویراتی تعاون کی شراکت سے متعلق ہماری قیادت کا عزم دنیا کے لیے واضح ہے کہ چین پاکستان دوستی ناقابل شکست ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں ایک ٹھوس بنیاد موجود ہے اور ترقیاتی حکمت عملی کو ہم آہنگ کرنے اور باہمی مفاد میں تعاون کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک استحکام کی امید علاقائی روابط اور معاشی خود مختاری کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کی ترقی سے چین کو بحیرہ عرب کے لیے براہ راست رسائی حاصل ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا مقصد صنعتی تعاون کو فروغ دینا، چینی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور صنعتی یونٹس کو خصوصی اقتصادی زونز میں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کی مصنوعات سازی کی استعداد کار کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے زرعی شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حکومت پاکستان میں کام کرنے والے چینی کارکنوں کو تحفظ کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ سینٹ نے آج فائنانس بل 2024-25 پر بحث جاری رکھی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے بلال احمد نے تجویز پیش کی کہ حکومت ٹیکس دائرہ کار کو توسیع دینے اور ملک کے مقامی وسائل سے استفادہ کرنے پر توجہ مرکوز کرے۔ امیر ولی الدین چشتی نے بجٹ میں اسٹیشنری پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی۔ ندیم احمد بھٹو نے کہا کہ سیاسی قیادت کو ملک کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے میثاق معیشت کی طرف جانا ہوگا۔
سمینہ ممتاز زہری نے کہا کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو اضافی ٹیکسوں سے مستثنی قرار دیا جائے۔ ساجد میر نے خسارے میں جانے والے اداروں PIA اور پاکستان اسٹیل مل سمیت دیگر اداروں کی نجکاری کی حمایت کی۔ ذیشان خانزادہ نے کہا کہ معیشت کی ترقی کے لیے نجی شعبے اور کاروبار کو مکمل سہولیات دینی چاہیے۔ ڈاکٹر افنان اللہ خان نے کہا کہ اگلے مالی سال کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں IT پارکس کے قیام اور آبی ذخائر کے لیے مناسب فنڈز مختص کرنے کے لیے اہم اقدامات شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ آرمینیا نے فلسطین کی ریاست کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بین الاقوامی قانون کی پاسداری، اقوام کے درمیان مساوات اور پرامن بقائے باہمی کی پاسداری کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی تصدیق کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمینیا غزہ میں فوری جنگ بندی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کرتا ہے اور فلسطین اسرائیل تنازع کے 2 ریاستی حل کے حق میں ہے۔ اس سے پہلے ناروے، آئرلینڈ اور اسپین سمیت کئی یورپی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اب تک اقوام متحدہ کے 193 رکن ملکوں میں سے 146 ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور اب کرکٹ۔ آج سینٹ لوشیا میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے کا ایک میچ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔